ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق اللہ العظیم. میرے محترم دوستوں، میرے بھائیوں، محرم الحرام کے حوالے سے مہینے سے وابستہ کچھ شرعی احکامات بھی ہیں جن کا بیان جمعہ میں آپ نے سن لیا ہوگا کہ اس مہینے کو اللہ نے بڑی عظمت عطا فرمائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے تھے، اور زندگی کے آخری سال آپ نے ایک مزید دن کے روزے کا بھی اظہار فرمایا، ارشاد فرمایا کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو 10 کے ساتھ 9 کا روزہ بھی رکھوں گا. تو یہ شرعی احکامات اس مہینے سے وابستہ ہیں. یہ مہینہ محترم مہینوں میں سے ایک ہے جس میں اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت ہونی چاہیے اور گناہوں سے بچنے کا خاص اہتمام کرنا چاہیے. پھر حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وسع فی یوم عاشوراء علی عیالہ فی النفقہ وسع اللہ علیہ سائر سنتہ. جو آدمی 10 محرم الحرام کو دسترخوان وسیع کرتا ہے اپنے بیوی بچوں کے لیے تو اللہ تبارک و تعالی سال بھر اس کو وسعت عطا فرماتے ہیں. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم نے اس پر عمل کیا اور ہم نے پھر اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہماری غربت کے دن قصہ پارینہ بن گئے، فقر ہمارا دور ہو گیا. واقعی اللہ تعالیٰ نے زبردست ہمیں کشادگی عطا فرمائی، وسعت عطا فرمائی. یہ چند احکامات وہ ہیں جو اس مہینے سے وابستہ ہیں. پھر اس مہینے میں بڑے دلدوز واقعات پیش آئے. ابن بنت رسول، ابن الرسول، ریحانۃ الرسول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اپنا پھول کہا اور جن کو جنت کے جوانوں کا سردار کہا، ان کی شہادت اس مہینے میں ہوئی ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہوئی، جس کی تفصیل پہلے بیان ہوئی. حضرت حسین، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت 10 محرم الحرام کو ہوئی. ان کے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کی شہادت ہوئی. آل رسول کے بڑے بڑے نامور بچوں کی شہادت، جوانوں کی شہادت اس مہینے میں ہوئی. اور پھر وہ واقعات عالم اسلام میں پیش آئے. عالم کفر میں پیش آئے ہوتے تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا، اور یہ عالم اسلام میں کیوں پیش آئے، پیچھے سازشیں کیا تھیں اور منصوبے کیا تھے، اس کی تفصیل تو بعد میں آئے گی. یقیناً بڑے بڑے منصوبے تھے، بڑی بڑی سازشیں تھیں، اور بے دردی سے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا. پھر اس واقعے کو، حقیقت کو جب تاریخ میں درج کیا گیا تو ایک سچ کے ساتھ ساتھ 200 جھوٹ بھی ملائے گئے، اور وہ ہم آج تاریخ میں پڑھتے ہیں تو لوگوں نے اسی کو بنیاد بنا کر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ہدف تنقید بنایا. اور ان واقعات کو ہم نے ممبر و محراب پر زیادہ بیان نہیں کیا، ہم نے صرف وہی بیان کیا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں بیان کرتے رہے. واقعات جو حضور نے جو ارشادات بیان کیے قرآن و حدیث تک محدود تھے، مگر ان واقعات کو بیان کرنے کی آج شدت سے ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ صحابہ کے دشمن انہی واقعات کو بنیاد بنا کر حضرات صحابہ کرام پر تنقید کرتے ہیں. اور حال یہ ہوا ہے ابھی اس سال کہ میرے ایک شاگرد ہیں، وہ گلشن حدید کی طرف ایک جگہ خطیب ہیں، بہت اچھے بہترین ساتھی ہیں، بڑے جید عالم دین ہیں. وہ فرمانے لگے پچھلے جمعے میں بیان شروع کیا، محرم الحرام کے حوالے سے گفتگو کی، اور جیسے ہی میری زبان پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام آیا، میرے سامنے سے ایک سنی جوان اٹھ کے چلا گیا، نام سننا بھی گوارا نہیں کیا. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے عوام الناس کو
پروپیگنڈے پر چھوڑ دیا ہے، حقائق ہم نے ان کے سامنے بیان نہیں کیے۔ تو آج واقعہ کربلا شہادت حسین رضی اللہ عنہ کو مختصراً بیان کرنے کا ارادہ ہے، اور چونکہ یہ سارا مواد ہے تاریخ میں، تو تاریخ کے اندر رطب و یابس، خشک و تر، صحیح غلط سب ہے، تو اس میدان میں اترنا یہ ایک دریائے خون میں اترنے کے مترادف ہے، اور اس سے اپنے دامن کو آلودگی سے بچانا یہ بڑا مشکل ہے۔ تو میں جو معتبر مستند روایات ہیں تاریخ میں سے لے کر وہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اور جو دشمنان صحابہ ہیں، آپ ان کی اگر گفتگو سنیں گے، بار بار تاریخ کا حوالہ دیں گے، تاریخ میں یہ لکھا ہے، تاریخ میں یہ لکھا ہے، تاریخ میں یہ لکھا ہے، حالانکہ تاریخ ہے کیا، لکھنے والے کون ہیں، کیا لکھنے والا غیر جانبدار ہو سکتا ہے، لکھنے والا تعصب سے پاک ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ تاریخ لکھنے والا، جنہوں نے پاکستان کی تاریخ لکھی ہے، اگر بانیان پاکستان وہ زندہ ہوں، تاریخ کو پڑھیں، وہ کہیں گے یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی یہاں بھی خلاف حقیقت بات ہے، ہزاروں غلطیاں نکال کر رکھ دیں گے۔ پھر مورخ جو تاریخ لکھنے والا ہے، خود وہ ایک ایک واقعے کے محل پر جا کر اپنی آنکھوں سے اس نے نہیں دیکھا، جو اس کو بتایا گیا وہ اس نے لکھا۔ جیسے پڑھ کر ہم متاثر ہوتے ہیں، سن کر ہر انسان متاثر ہوتا ہے۔ جو سنا اس نے لکھا، جو سنا اس نے لکھا۔ وہ بتانے والے نے صحیح بتایا، اس نے لکھا، بتانے والے نے جھوٹ بتایا، اس نے لکھا۔ روز ہم اخبار پڑھتے ہیں، طرح طرح کے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں، ہم خاموشی سے پڑھ لیتے ہیں اور دل میں یقین کر لیتے ہیں، لیکن جو واقعہ ہمارے بالکل آس پاس قریب میں ہوا ہو، پھر اس کو ہم اخبار میں دیکھیں، ہم کہیں یہ تو جھوٹ لکھا ہے، صحافی سے نے غلط لکھا ہے، واقعہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے، ہوا کچھ ہے، لکھا کچھ گیا ہے۔ یہ حال ہے تاریخ کا۔ تو اب تاریخ کا ایک تو ہوا ذہن سے نکالا جائے۔ ایک جملہ میں بتانے لگا ہوں، اس جملے کو آپ ذہن نشین کر لیں، ذہنوں میں بٹھا دیں اور دلوں میں اس کو جگہ دے دیں اور موت تک اس کو نکلنے نہ دیں۔ وہ جملہ ہے، حضرات صحابہ کرام قرآنی شخصیات ہیں، تاریخی شخصیات نہیں ہیں۔ حضرات صحابہ کرام قرآنی شخصیات ہیں، تاریخی شخصیات نہیں ہیں۔ اس کی تفصیل میں بعد میں بیان کروں گا، مختصراً اتنا عرض کرتا ہوں۔ ایک آدمی کے بارے میں رائے قائم کرتا ہوں، دوستوں کو بتاتا ہوں یہ بڑا اچھا آدمی ہے، آگے چل کر اس کے کچھ کرتوت حرکات ایسی سامنے آتی ہیں، مجھے رائے بدلنی پڑتی ہے۔ میں کہتا ہوں ہو مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے اچھا سمجھا تھا، یہ برا ثابت ہوا۔ کسی کو میں برا کہتا ہوں، مگر جب بعد میں اس کے حالات سامنے آتے ہیں تو مجھے اپنی رائے بدلنی پڑتی ہے۔ یہ ہے میرا علم جو خطا سے پاک نہیں ہے۔ خطا میری رائے بدل سکتی ہے اور مجھے قدم قدم پر غلطی لگتی ہے، اچھے اور برے میں فرق کرنے میں بھی مجھے ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں، مگر اللہ کا علم خطا سے پاک ہے۔ اللہ ماضی کو بھی جانتے ہیں، حال کو بھی جانتے ہیں، مستقبل کو بھی جانتے ہیں۔ جس کو اللہ اچھا کہہ رہے ہیں اس کی موت تک کی زندگی اللہ کے سامنے ہے۔ اللہ کا علم ازلی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عالم ارواح میں مناظرہ ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے کہا، ابا جان، اللہ نے آپ کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا اور آپ میں اللہ نے براہ راست روح ڈالی اور جنت کی نعمتیں اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، جنت کا محل عطا فرمایا، اور ایک اللہ نے حکم دیا تھا اس پہ آپ جم نہیں سکے، خود بھی زمین پر اترے، اپنی پوری ذریت کو بھی زمین پہ اتارا۔ موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے موسیٰ یہ بتاؤ تورات تم پر نازل ہوئی ہے؟ کہا جی نازل ہوئی ہے۔ کہ یہ بتاؤ تورات میری تخلیق سے کتنے سال پہلے اللہ نے لکھ دی؟ کہیں تورات میں لکھا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں تورات میں لکھا ہے، تمہاری تخلیق سے 40 سال پہلے یہ تورات اللہ نے لکھ دی۔ فرمایا اس میں تمہیں یہ نظر آیا ہے 40 سال پہلے تورات لکھی گئی؟ اس میں فرمایا تم نے یہ پڑھا ہے وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں لکھا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا أَفَتَلُومُنِي عَلَىٰ عَمَلٍ إِذَا أَنَا عَمِلْتُهُ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيَّ أَنْ أَعْمَلَهُ قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ ب40 سَنَةً، جو کام اللہ نے میری تخلیق سے 40 برس پہلے طے کر دیا،
میں اس سے بچ سکتا تھا، اللہ نے لکھ دیا آدم سے خطا ہوگی، پھر 40 سال بعد میں پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد جنت میں رہا۔ اب دو صورتیں ہیں، یا تو میں اس حکم کی پابندی کر کے اس درخت کے قریب نہ جاؤں، نہ کھاؤں، یا کھاؤں۔ اگر میں نہ کھاتا، غلطی کا ارتکاب نہ کرتا، تورات میں لکھا ہے غلطی ہوگی اور وہ اللہ کا علم ہے، تو اللہ کا علم غلط ہو جاتا۔ اللہ کا علم غلط نہیں ہو سکتا۔ حضور نے فرمایا اس مناظرے میں آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر بازی لے گئے، غالب آ گئے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کا علم خطا سے پاک ہے۔ جس کو اللہ راشد کہہ رہا ہے، موت تک کی زندگی بعد کی جنگیں بھی اللہ کے سامنے ہیں، کیا کرنا ہے اللہ کے سامنے ہے۔ پھر جب اس کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا ہے، وہ اسی کا مستحق ہے۔ اس کو کہا ہے اولئک هم الراشدون، وہ اسی کا مستحق ہے۔ ہم نے تاریخ کو نہیں دیکھنا، تاریخ کو پڑھیں گے، مگر جب تاریخی روایت اور قرآن میں ٹکراؤ ہوگا، اب اس تاریخ کا راوی چاہے بڑا سے بڑا آدمی ہو، اس روایت کو ہم دیکھیں گے بھی نہیں، ہم قرآن کو دیکھیں گے۔ قرآن کیا کہتا ہے صحابہ کے بارے میں؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ قیامت تک کے انسانوں کے لیے صحابہ کے ایمان کو اللہ نے معیار بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ والعصیان اولئک هم الراشدون۔ اللہ صحابہ کے بارے میں کہتا ہے لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا۔ فتح مکہ سن 8 سے پہلے ایمان لانے والے، ہجرت کرنے والے، جہاد کرنے والے، 8 کے بعد ایمان لانے والے، خرچ کرنے والے، جہاد کرنے والے، یہ برابر نہیں ہے، ان کا پہلے والوں کا درجہ اوپر ہے۔ اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، مگر ان کا درجہ اوپر ہے، مگر صاف فرمایا، آگے فرمایا پہلے ایمان لایا ہو یا فتح مکہ کے بعد لایا ہو، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ایک ایک سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، ایک ایک سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ ہمارا مقصد واقعات کو بھی بیان کرنا ہے، ساتھ میں حضرات صحابہ کرام کا بھرپور دفاع کرنا ہے۔ اگر کسی نے قسم کھائی ہے ہم اسلام کی بنیادیں ہلا کر دم لیں گے، ہم نے بھی قسم کھائی ہے نہیں ہلنے دیں گے۔ کسی نے قسم کھائی ہے صحابہ کی عزت آبرو کو تار تار کر کے رہیں گے، ہم نے بھی قسم کھائی ہے جان دے دیں گے پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ وہ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا، پہلی بات ذہن میں یہ ہونی چاہیے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ قرآنی شخصیات ہیں، تاریخی شخصیات نہیں ہیں۔ تو یہ ذہن میں رکھ کر اب میں اصل واقعے کی طرف بڑھتا ہوں۔ سن 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، وفات ہوئی۔ سن 60 ہجری 40 سے لے کر سن 60 ہجری تک حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، اور سن 56 ہجری میں ایک شخص آیا قبیصہ بن جابر رضی اللہ عنہ، انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ نے کوئی جانشین مقرر کیا ہے؟ فرمایا نہیں کیا، جیسے ابو بکر کا انتخاب ہوا، عمر، عثمان، علی کا شورا کے ذریعے سے، ایسے ہی بعد میں ہوگا۔ انہوں نے کہا نہیں، اب وہ حالات نہیں ہیں، آپ کسی کو جانشین متعین کر دیں۔ اس کے بعد یہ سوچ آئی، سن 56 ہجری کے بعد، 52 ہجری کے بعد اس پر غور و فکر ہوا۔ 56 ہجری کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کچھ حالات کی وجہ سے یہ سمجھا کہ یہ رائے مناسب ہے، آگے کسی کو جانشین کر دینا چاہیے، ورنہ امت میں انتقال اقتدار کے وقت عام طور پر خون خرابہ ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، اور بعد کے حالات نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں اس کو ثابت بھی کیا۔ یہ ان کی ایک رائے تھی، اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ بعد میں
آئے گی میں اس کو ذکر کروں گا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں یہ مناسب ہے، کسی کو متعین کر دینا چاہیے۔ عام طور پر مشہور ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو یہ مشورہ دیا، ان کو ورغلایا، العیاذ باللہ ان کو گمراہ کیا اور ان پر اصرار کیا بیٹے کو نامزد کرو۔ یہ ان پر افطراء ہے، بہتان ہے، یہ غلط ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی وفات سن 50 ہجری میں ہو رہی ہے، اور جبکہ یزید کی ولی عہدی پر بات چیت سن 52 کے بعد شروع ہوئی ہے۔ سن 56 پر بیچ میں کافی غور و فکر ہوتا رہا، مشاورت بھی ہوتی رہی، تفصیل بعد میں آئے گی۔ سن 56 پر جا کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو لگا کہ اس کو جانشین متعین کرنا چاہیے، اور ابھی زندگی میں اس کی ولی عہدی کی لوگوں سے بیعت لی جائے۔ چنانچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے پورے عالم اسلام میں جتنے بھی امراء تھے، عمال تھے، ان کو خطوط لکھے کہ سربرآوردہ افراد سے یزید بن معاویہ کے لیے تم ولی عہدی کی بیعت لو۔ تو سب نے بیعت کی، مگر نامور 5 صحابہ کرام ایسے تھے، انہوں نے بیعت سے انکار کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، انہوں نے بھی بیعت نہیں کی۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ نے بھی بیعت نہیں کی، اور عبداللہ بن عمر نے بھی نہیں کی۔ عبداللہ بن عباس، ان 5 صحابہ نے بیعت سے انکار کیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان 5 پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا، اور برابر ان کا اعزاز اکرام کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آتے۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہر سال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا کرتے، ملاقات کرتے، امیر معاویہ ان کا اعزاز کرتے، اکرام کرتے اور ہدایہ بھی دیتے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ انہوں نے انکار کیا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے دباؤ نہیں ڈالا، مجبور نہیں کیا بیعت پر، اور نہ اس انکار کو دل پر لیا، نہ اپنے برتاؤ میں فرق آنے دیا۔ معاملہ چلتا رہا۔ سن 60 ہجری رجب کے وسط میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی، اور یزید بیٹا اس وقت باہر حوارین اپنے آبائی گاؤں میں تھا۔ وہاں اس کو پتہ چلا تو وہ گھوڑے پہ سوار ہو کر گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا شام دمشق میں، اور اس وقت تدفین کا عمل مکمل ہو چکا تھا۔ تخت پر بیٹھا اور لوگوں کو، اعیان کو جمع کیا اور ایک خطبہ دیا، اور اس خطبے میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی تعریف کی، اور یہ کہا وہ اللہ کے بندے تھے، اللہ کے پاس پہنچ گئے، اب یہ ذمہ داری مجھے سونپی گئی ہے، میں نے اس کے لیے کوشش نہیں کی تھی مگر اب آ گئی ہے تو اب اس کو نبھانا ہے۔ اس کے بعد اب اس سے پہلی غلطی یہ ہوئی، تمام عمال کو اس نے خطوط لکھے اور کہا میرے لیے بیعت لو، جو بیعت کرے ٹھیک ہے، نہ کرے اس کو پکڑ لو، قید خانے میں ڈال دو، جب تک وہ بیعت نہ کرے اس کو چھوڑو نہیں، قتل کرنا پڑے کر دو لیکن بیعت کرو۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات پر عالم اسلام کا کہ بڑے شہروں کا نقشہ یہ تھا کہ مکہ مکرمہ میں ان کے وہ امیر تھے عامر بن سعید بن العاص، مدینہ طیبہ میں تھے ولید بن عتبہ، اور کوفہ میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، اور بصرہ میں عبید اللہ بن زیاد، یہ امیر تھے، یہ ایک نقشہ تھا۔ تو یزید بن معاویہ نے مدینہ طیبہ کے جو امیر تھے ولید بن عتبہ، ان کو خط لکھا اور اس سے کہا خذ حسینا وعبد اللہ ابن عمر وعبد اللہ ابن الزبیر بالبیعۃ اخذا شدیدا لیس فیہ رخصہ حتی تبایعوا، کہ ان تینوں کو پکڑو۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر 5 میں سے، عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ وہ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہی سن 58 ہجری میں وفات پا گئے، دنیا سے چلے گئے۔ ان 5 میں سے 4 بچے، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ۔ عبداللہ بن عمر، حضرت حسین، حضرت
حضرت عبداللہ بن زبیر یہ 3 تھے مدینہ طیبہ میں، عبداللہ بن عباس وہ مکہ مکرمہ میں تھے، تو حاکم مدینہ کو خط لکھا ان تینوں کو بلاؤ اور زبردستی ان سے بیعت لو۔ جبری بیعت کا سلسلہ اس نے شروع کیا اور کہا ان کو نہیں چھوڑو جب تک بیعت نہ کر لیں۔ تو جب وہ خط پہنچا تو ولید بن عتبہ وہ مدینہ طیبہ میں اپنے گھر میں تھا، اس کے پاس مروان بن الحکم بھی تھا، مشورہ لیا کیا کیا جائے۔ انہوں نے کہا، تو مروان نے مشورہ دیا، رات گئے کا وقت تھا، اس نے کہا ابھی بلوا لو۔ کہا ابھی کہاں سے؟ کہا وہ مسجد میں ہی ہوں گے۔ انہوں نے کہاں جانا ہے؟ تو عبداللہ ابن عمر ابن عثمان ابن عفان جو ہے تو عثمان رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں، ان کو بلایا، ان سے کہا یہ مسجد میں جاؤ، یہ دونوں تمہیں ملیں گے۔ حضرت حسین عبداللہ بن زبیر ان کو بلا کر لے آؤ۔ یہ دونوں ان کے پاس وہ بندہ پہنچا تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم جاؤ ہم بعد میں آئیں گے۔ تو وہ رخصت ہو گئے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے پہلا جملہ فرمایا مجھے لگتا ہے امیر معاویہ کی وفات ہو گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے فرمایا مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے وفات ہو گئی ہے، کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا چلو چل کر ملاقات کرتے ہیں۔ عبداللہ بن زبیر نے کہا آپ جاؤ، میں کل پرسوں دیکھوں گا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حالات کو جانتے تھے، انہوں نے کچھ اپنے محبین کو ساتھ لیا اور ان کے وہاں پہنچے، دروازے پر ان کو بیٹھایا کہ میں اندر جا رہا ہوں، اگر تمہیں کوئی خطرہ یا شک شبہ ہو پیچھے اندر چلے آنا، فی الحال میں اکیلا جا رہا ہوں۔ اندر گئے تو دونوں بیٹھے ہوئے تھے، ولید بن عتبہ، مروان بن الحکم۔ تو ولید بن عتبہ نے یزید کا خط پیش کیا اور بتایا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی اور اس کا کہنا ہے کہ تم بیعت کرو۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان مثلی لا یبایع سرا، رات کافی بیت گئی ہے، اس وقت خلوت ہے، میرے جیسے آدمی کے لیے تنہائی میں بیعت کرنا مناسب نہیں ہے، اور نہ تم تنہائی کی بیعت پر اکتفا کرو گے، لازمی تم نے دوبارہ لوگوں کے سامنے بھی بیعت لینی ہی ہے۔ لہذا ولیکن اذا اجتمع الناس دعانا فکان امرا واحدا، جب آپ لوگوں کو بلائیں اس وقت ہمیں بھی بلائیں، اس وقت ہم دیکھ لیں گے۔ تو ولید بن عتبہ نے کہا ٹھیک ہے، تو اس نے کہا آپ جائیں، تو جانے لگے۔ تو مروان بن الحکم نے کہا آج کے بعد تم حسین کو نہیں دیکھ سکو گے۔ تو پھر کہا، مشورہ دیا کہ بیعت لو، ابھی پکڑ لو، کریں تو ٹھیک ہے ورنہ گردن اڑا دو۔ تو حضرت ولید بن عتبہ نے کہا واللہ ما احب ان لی الدنیا وما فیہا وانی اقتل حسینا ان قال لا ابایع، اللہ کی قسم پوری دنیا کے خزانے بھی مجھے مل جائیں تو میں کبھی بھی اس خون سے ہاتھ نہیں رنگ سکتا، کیا اتنی سی بات پہ میں قتل کروں کہ وہ کہہ رہا ہے میں بیعت نہیں کرتا؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں جس نے بھی حسین کا قتل کیا قیامت کے دن اسے اپنے نامہ اعمال میں کچھ نہیں ملے گا، میزان میں نیکیوں کے ترازوں میں اسے کچھ نہیں ملے گا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ چلے گئے، اور پھر اگلے دن حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ایک دن اس کو ٹال کر 27 رجب کو رات کے وقت اپنے بھائی جعفر اور منذر بن زبیر کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہو گئے، اور 28 رجب کی رات کو، اتوار کا دن 28 رجب کی رات، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بھی عزم سفر کیا، اہل و عیال کو اکٹھا کیا، رات کے وقت وہ بھی چلے، ان کا پورا خاندان ان کے ساتھ تھا سوائے ان کے بھائی محمد بن الحنفیہ کے، وہ مدینہ میں رہے۔ محمد بن الحنفیہ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اس وقت دھرتی پر آپ سے زیادہ مجھے کوئی عزیز نہیں ہے، میں آپ کو ایک نصیحت کرتا ہوں لا تدخلن مصرا من الامصار، کسی شہر میں تم سکونت اختیار نہ کرو، واسکن البوادی والرمال، اور شہروں میں دیہاتوں میں خاموشی کی زندگی گزارو، وابعث الى الناس فإذا بايعوك واجتمعوا عليك فادخل مصرا، اور وہیں تنہائی میں خاموشی میں سے اپنی تحریک کو چلاؤ، لوگوں کو دعوت دو، جب ایک اچھا خاصا مجمع آپ کے گرد اکٹھا ہو جائے اور لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، پھر آپ جس شہر میں چاہیں تشریف لے آئیں، اور پھر بھی اگر آپ کو کسی شہر میں ہی جانا ہے تو میرا مشورہ یہ ہے آپ مکہ مکرمہ تشریف لے جائیں، مستقل وہیں سکونت اختیار کریں، وہ باقی شہروں کی نسبت آپ کے لیے محفوظ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے، تم نے اچھا مشورہ دیا، اور اپنے اہل و عیال کو 28 رجب اتوار کی رات
چلے اور 3 شعبان شب جمعہ کو مکہ مکرمہ میں پہنچے، اور 3 شعبان سے لے کر 8 ذی الحجہ تک مستقل یہ شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے 8 دن یہ مکہ مکرمہ میں رہے، مکہ مکرمہ میں۔ اب جب یہ حضرات مکہ مکرمہ چلے گئے، عبداللہ بن زبیر بھی چلے گئے، حضرت حسین بھی چلے گئے، پھر ایک بچے عبداللہ بن عمر، تو ولید بن عتبہ نے ان کو کہا آ کر بیعت کرو، تو انہوں نے فرمایا اذا بایع الناس بایعت، لوگوں سے بیعت لو، جب لوگ کر لیں گے تو میں بھی کر لوں گا۔ بعد میں یہی ہوا کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے بھی بیعت کر لی، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بھی بیعت کر لی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت حسین بن علی وفات تک انکار پر ہی قائم رہے۔ اب جب یہ حضرات چلے گئے مکہ مکرمہ میں، اور ادھر سے خط گیا یزید کے پاس کہ یہ دونوں حضرات مدینے سے چلے گئے ہیں، تو یزید نے اس کا مورد الزام ٹھہرایا ولید بن عتبہ کو۔ انہوں نے کہا تم ذمہ دار ہو، لہذا چونکہ مشورہ فیصلہ آنے اور جانے میں 1 مہینہ لگتا تھا، اس نے کہا تم معزول ہو، اب تمہاری جگہ ایک سخت مزاج، سخت گیر حاکم عمر بن سعید، وہ مدینہ کا گورنر ہے، وہ مدینہ کا حاکم ہے۔ عمر بن سعید پہلے ہی مکہ مکرمہ کا بھی حاکم تھا، اب وہ مدینہ کا بھی حاکم بنا، دونوں شہر اس کے پاس چلے گئے۔ عمر بن سعید رمضان المبارک میں آیا مدینہ منورہ میں، یہاں آ کر اس نے چارج سنبھالا، اور اس کو حکم تھا کہ لشکر مکہ کی طرف روانہ کرو، ان دونوں کو پکڑو، ان سے بیعت لو۔ تو اس نے خود بھی ایک لشکر لے کر گیا، اور ایک بڑی درمیان میں ایک بات بھی ہوئی، اس کو ابو شریح نے ایک حدیث بھی سنائی، پر اس نے التفات نہیں کیا اور چڑھائی کی، اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں 24 گھنٹے حطیم میں بیٹھے رہتے تھے، اللہ اللہ کرتے تھے، عبادت کا بڑا ذوق تھا۔ جب تک حضرت حسین رضی اللہ عنہ زندہ رہے، انہوں نے اپنی خلافت کی کوئی بات نہیں کی، کوئی خلافت کی آواز نہیں اٹھائی، ہر وقت حطیم میں رہتے تھے، اللہ اللہ کرتے تھے، مگر جنگی مہارت اور سیاسی مہارت اللہ نے ان کو بصیرت عطا فرمائی تھی، سیاسی طور پر بڑے بصیر تھے۔ تو جب ادھر سے لشکر آئے تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے مقابلے کے لیے لشکر روانہ کیے، خود بھی آئے تو ان کے سارے حملے پسپا ہو گئے۔ پھر جب وہ پیچھے چلے گئے تو یزید کو پتہ چلا، تو یزید کی طرف سے حکم آیا ایک بڑا لشکر تیار کرو، اور اس میں ایک قبیلہ اسلم کا 19 بن عمر اسلمی اس کے مقدمۃ الجیش پر ہو، 700 کا لشکر اس کے پاس ہو، ایک دوسرا لشکر ہو مقدمۃ الجیش پر 19 بن عمر اسلمی ہو، اور لشکر بھیجو مکہ مکرمہ میں، جو کرنا پڑے کرو، مگر ان دونوں کو میرے سامنے پیش کرو۔ پھر اس نے کہا میں نے قسم کھا لی ہے عبداللہ بن زبیر سے تو میں بیعت لے کے ہی رہوں گا، میں نے قسم کھائی ہے، میری نظر ہے کہ سونے یا چاندی کی زنجیر پہنا کر عبداللہ بن زبیر کو میرے سامنے پیش کرو، میں اس سے بیعت لوں گا، تب میری نظر پوری ہوگی۔ تو عمر بن سعید نے مشورہ کیا کہ لشکر میں کس کو بھیجا جائے، تو حضرت عبداللہ بن زبیر کا ایک سگا بھائی تھا، اس کا نام ہے عمر بن الزبیر، عمر بن الزبیر۔ تو وہ عمر بن زبیر حضرت عبداللہ بن زبیر کا سخت مخالف تھا، اور یزید کا بڑا حامی تھا۔ تو عمر بن زبیر نے کہا مجھ سے زیادہ یہ کام اچھے انداز میں سر انجام دینے والا کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ سخت گیر تمہیں کوئی نہیں ملے گا، مجھے یہ لشکر سپرد کر دو، یہ کام میں کرتا ہوں۔ تو عمر بن سعید نے کہا ٹھیک ہے۔ تو عمر بن سعید نے عمر بن زبیر کو روانہ کیا، اور 19 بن عمر اسلمی وہ بھی اس کے ساتھ تھا۔ مکہ مکرمہ کے قریب جا کر انہوں نے پڑاؤ کیا۔ اب طح میں عمر بن زبیر اس نے لشکر اپنا ٹھہرایا، اور ذی طوا کی طرف وہ 19 بن عمر اسلمی نے اپنا لشکر ٹھہرایا۔ پھر مکہ کے باہر جتنے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے حامی اس کو ملتے، وہ ان کو پکڑتا اور تشدد کا نشانہ بناتا، حتیٰ کہ اپنے بھائی منذر بن زبیر کو اس نے مارا، اپنے بھتیجے محمد بن منذر بن زبیر کو اس نے بڑا تشدد کیا، عبد الرحمن بن اسود بن عبد یغوث پر بڑا تشدد کیا، عمار بن یاسر کے بیٹے تھے محمد، وہ ان کے ہاتھ چڑھے، اس کو 80 سے 60 کوڑے لگائے، اور بھی بڑے، اور حضرت عبداللہ بن زبیر کے بیٹے تھے خبیب، ان کو اس نے 40 کوڑے لگائے،
40 کوڑے لگائے، تشدد کیا، اور پھر پیغام بھجوایا حضرت عبداللہ بن زبیر کو کہ اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو اور امیر شام کی اطاعت قبول کر لو اور اس کی نظر پوری کرو، زنجیر پہن لو سونے کی کوئی ہلکی پھلکی، ہمارے ساتھ شام چلو، بیعت کر لو، امیر کی نظر پوری ہوگی، اعزاز کے ساتھ آپ کو روانہ کر دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے فرمایا اچھا مسجد میں آ کر ملو، تو اس کو مسجد کے لیے بلایا۔ ادھر عبداللہ بن صفوان بن امیہ کو ایک لشکر دے کر بھیجا کہ انیس بن عمر کا مقابلہ کرو۔ وہ فوراً لشکر لے کر گئے، دونوں میں ٹکراؤ ہوا، لڑائی ہوئی، اور انیس بن عمر اسلمی کو بدترین قسم کی شکست اس کے مقدر میں آئی، وہ بھاگا، اور یہ عمر ابن زبیر بھی ڈر کر بھاگا، اور ابن علقمہ کے گھر میں اس نے پناہ لی، اور حضرت عبداللہ بن زبیر کو پتہ چلا، انہوں نے اس کو پکڑوایا اور جیل میں ڈالا، اعلان کیا جن لوگوں پر تشدد کیا وہ آ کر اپنا بدلہ لے سکتے ہیں۔ لوگ آ گئے، سب آ گئے جن پر تشدد ہوا تھا، سوائے منذر بن زبیر کے، اس نے کہا میرا بھائی ہے میں نے معاف کیا، اور محمد بن منذر نے میرا چچا ہے میں نے معاف کیا، باقی لوگوں نے اپنا بدلہ لیا، کوڑے کھاتے کھاتے وہ اسی دوران مر گیا۔ اور یہ ہیں مدینہ طیبہ کے واقعات کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے پہلے مکہ مکرمہ کی طرف یہ لشکر آئے اور سب کے سب پسپا ہوئے، اور اس دوران کوفیوں کو پتہ چلا، اب آگے کوفیوں کی تحریک شروع ہوتی ہے، انہوں نے شعبان سے ہی متواتر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خطوط تحریر کی ہے کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لے آئیں، لوگ آپ کے منتظر ہیں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے التفات نہ کیا، شروع میں ان کا مقصد حکومت سے ٹکرانا نہیں تھا، بس یہ تھا کہ میں میری نظر میں فاسق فاجر ہے، میں اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتا، اور ظالمانہ حکومت کو میں قبول نہیں کرتا، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ فرمایا کہ یہ طرز حکومت اسلامی طرز حکومت سے ہٹ گیا ہے، اسلام کا نظام سیاست شورائیت پر مبنی ہے، شورائیت پر مبنی ہے، موروثیت اسلام میں نہیں ہے، یہ قیصر و کسریٰ کا طریقہ ہے، اس لیے میں اس کو قبول نہیں کرتا۔ شروع میں یہ تھا، وہ تو بعد میں حالات ایسے پیدا ہوئے کہ ان کو نکلنا پڑا، کوفیوں نے خطوط لکھے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ خط پڑھتے گئے، اس کو ایک طرف رکھتے گئے، پڑھتے گئے، ایک طرف رکھتے گئے، یہاں تک کہ پھر انہوں نے محسوس کیا ایسے حضرت حسین نہیں آئیں گے، ہمیں خود چل کر ان کو دعوت دینی ہوگی۔ اب ان کے وفود آنے شروع ہوئے، عبداللہ بن سبع الحمدانی کا پہلا وفد آیا 10 رمضان المبارک کو، اپنے ساتھ خطوط لے کر آئے اور یقین دہانی کروائی۔ پھر اس کے بعد قیس بن مسہر السدائی کا وفد آیا، انہوں نے بھی یقین دہانی کرائی، 150 خطوط لے کر آئے، 150۔ پھر اس کے پیچھے ہانی بن ہانی کا وفد آیا، پھر اس کے پیچھے سعید بن عبداللہ الحنفی کا وفد آیا، اور اپنے ساتھ ڈھیر سارے خطوط لے کر آئے، جس کا مشترکہ مضمون یہ تھا قد اخضرت الجنان وأینعت الثمار، ہم نے آپ کے لیے زمین ہموار کر دی ہے، ہل چلا دیا ہے، بیج ڈال دیا ہے، پانی لگا دیا ہے، فصلیں تیار ہو گئی ہیں، پھل پک چکے ہیں، بس آپ تشریف لائیں، کٹائی کریں اور حکومت کو سنبھال لیں۔ تو جب ان کا اصرار بڑھا حد سے زیادہ اور انہوں نے یقین دہانی کروائی، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ فاسق فاجر کی حکومت جب قائم ہو جائے اور آدمی کے پاس اتنی طاقت بھی جمع ہو جائے کہ وہ اس کا تختہ الٹ سکتا ہو، پھر اس کے لیے بیٹھنا جائز نہیں ہے، اور اگر اتنی طاقت جمع نہ ہو تو پھر اس کو قبول کرے، پھر خروج کرنا جائز نہیں ہے، پھر خروج نکلنا جائز نہیں ہے، اور اگر طاقت جمع ہو جائے تو پھر بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ یہ ہے مسئلہ، اس مسئلے کو ذہن میں رکھیں۔ شروع میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو پتا تھا کہ میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، جب انہوں نے یقین دہانی کروائی کہ ہزاروں لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار ہیں، تو انہوں نے سمجھا اتنی طاقت ہے اب تو میں کر سکتا ہوں، تو اب ان کے لیے شرعاً بیٹھنا جائز نہیں تھا۔ تو 8 ذی الحجہ سے پہلے شوال میں ہی حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے پھر بھی ان کی باتوں پر آنکھیں بند کر کے یقین نہیں کیا، جانتے تھے بڑے غدار ہیں، مختصر زمانے میں جتنے حکام یہاں کے تبدیل ہوئے
اتنے حکام کسی شہر میں تبدیل نہیں ہوئے، اور جتنے منافق یہ تھے شاید دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ فتح ہوا۔ کوفہ کے پہلے گورنر حضرت سعد بن ابی وقاص تھے، انہوں نے شکایتیں لگائیں اور ان کی جھوٹی شکایات تھیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے معزول کر دیا۔ عمار بن یاسر آئے، ان کو بھی انہوں نے گوارہ نہیں کیا۔ پھر ان کے بعد ولید بن عقبہ آئے، اس کو بھی پسند نہیں کیا۔ پھر حضرت نعمان بن بشیر آئے، اس کو بھی پسند نہیں کیا۔ سعید بن العاص آئے بیچ میں، اس کو بھی پسند نہیں کیا۔ کسی ایک حاکم پر خواہ وہ سخت مزاج ہو یا نرم ہو، نرم کو کہتے یہ تو چلا ہی نہیں سکتا ملک، سخت مزاج ہوتا تو کہ بہت سختی کرتا ہے، کسی پر خوش نہیں تھے، یہ ان کا مزاج تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ یہی لوگ ہیں جو میرے والد کی شہادت کا سبب بنے ہیں، یہی لوگ ہیں جنہوں نے میرے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو یقین دہانیاں کروائیں، بعد میں ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا، تو اس لیے انہوں نے یقین نہیں کیا۔ مسلم بن عقیل کو بھیجا کوفہ میں، فرمایا جاؤ جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھو، لوگوں سے ملو اور پھر مجھے رپورٹ دو۔ حضرت مسلم بن عقیل مکہ مکرمہ سے چلے، اور چونکہ حالات بڑے پرخطر تھے انہوں نے غیر معروف راستے اختیار کیے، جنگلات کے راستے اختیار کیے، 2 رہنما ساتھ لیے جو راستہ دکھائیں، تو راستے اتنے پرخطر تھے۔ مدینے سے آگے جب بڑھے تو پیاس کی شدت کی وجہ سے ایک راستہ دکھلانے والا دلیل وہ وہیں مر گیا۔ پھر آگے اور بڑھے، راستہ بھول گئے، اور بھٹکتے بھٹکتے دوسرا دلیل راستہ دکھانے والا رہنما وہ بھی مر گیا، وفات ہو گئی، اس کی تدفین کی۔ اس سے حضرت مسلم بن عقیل رحمہ اللہ نے یہ سوچا کہ شاید اللہ کی طرف سے اشارہ مل رہا ہے آگے نہ جاؤ، کہیں تمہارا مقصد میں تمہیں ناکامی نہ ہو، یہ اشارہ مل رہا ہے۔ آگے ایک بستی آئی، وہاں رک گئے، قیام کیا، وہاں سے ایک قاصد بھیجا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو، آپ کیا فرماتے ہیں؟ بیچ میں یہ 2 واقعات پیش آ چکے ہیں۔ انہوں نے فرمایا نہیں، چلو کوفہ جاؤ، اپنی آنکھوں سے دیکھو، پھر مجھے رپورٹ کرو۔ کوفہ میں پہنچے تو سب سے پہلے مسلم بن عوسجہ الاسدی کے گھر میں جا کر حضرت مسلم بن عقیل جا کر ٹھہرے، اور ایک دم کوفی آ گئے، اور انہوں نے مرحبا مرحبا کی صدائیں بلند کی، سلام کیا، سر آنکھوں پر بٹھایا، کہا آپ کا یہ انتظار تھا، آپ کا یہ، ہم تو اس حکومت سے تنگ آ چکے ہیں، ہم نے ابھی تک کسی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، اور کہا ہاتھ آگے بڑھائیں، حسین کے لیے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ ایک نے بیعت کی، دوسرے نے، تیسرے نے، 18,000 لوگوں نے بیعت کر لیا، 18,000۔ اور ادھر جب یہ بیعت کے سلسلے شروع ہوئے تو کوفہ میں کچھ شر پسند عناصر بھی تھے، شر پسند عناصر۔ تو ایک شخص تھا عبداللہ بن مسلم بن شعبہ الحضرمی، یہ شخص تھا، منافق تھا، اور یہ امیر کوفہ حضرت نعمان بن بشیر کے پاس آیا۔ اس نے کہا کہ شہر میں کا امن خراب ہونے والا ہے اور بدامنی ہو رہی ہے، اختلاف بڑھ رہا ہے، آپ کچھ کریں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا، لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا شہر کے امن کو قائم رکھنا ہماری ذمہ داری ہے، جو ہتھیار نہیں اٹھائے گا ہم اس کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھائیں گے، لیکن جو شہر کے امن کو تار تار کرے گا، اختلاف کرے گا، انتشار کرے گا، فتنہ برپا کرے گا تو ہمیں طاقت کا استعمال کرنا پڑا، ہم کریں گے۔ تو یہ نصیحت کی، تو اسی عبداللہ بن مسلم بن شعبہ الحنفی نے کہا اس طریقے سے، اتنی نرمی سے مسئلے حل نہیں ہوتے، آپ کو ظلم کرنا چاہیے، یہ لفظ کہا، آپ کو ان پر ظلم کرنا چاہیے، تلوار اٹھانی چاہیے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تلوار اٹھانے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ پھر اس نے کہا انت من المستضعفین، تم تو بڑے کمزور حاکم ہو۔ حضرت نعمان بن بشیر نے فرمایا لأن أكون من المستضعفين في طاعة الله أحب إلي من أن أكون من الأقوياء الأعزين في معصية الله، اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں رہ کر کمزور ہونا مجھے پسند ہے اس بات سے کہ اللہ سے ٹکر لے کر میں طاقتور بن جاؤں، اللہ کے نظام کو توڑ کر میں طاقتور بن جاؤں۔ تو عبداللہ بن مسلم بن شعبہ کا جی پھر بھی ٹھنڈا نہ ہوا، اس کی تسلی نہ ہوئی، اس نے خط لکھا یزید کو دمشق میں۔ اس نے کہا کہ حالات شہر کے یہ چل رہے ہیں اور حاکم شہر کا رویہ یہ ہے، تو اس سے تمہارے خلاف بڑی مصیبت کھڑی ہو سکتی ہے، کچھ کرو۔ تو یزید کا
ایک مشیر تھا، سرجون نصرانی تھا، وہ سیاسی معاملات میں اس سے مشورہ کرتا تھا۔ اس سے پوچھا کیا کیا جائے، تو اس نے کہا میں تمہیں مشورہ دوں، تمہاری مرضی کے خلاف ہوگا لیکن مسئلے کا حل وہی ہے۔ اس نے کہا کہو۔ اس نے کہا میں سمجھتا ہوں کوفہ کو قابو کرنا صرف ایک شخص کا کام ہے، وہ ہے عبید اللہ بن زیاد۔ نعمان بن بشیر کو معزول کر دو، عبید اللہ بن زیاد کو مقرر کر دو، یہی ان حالات کو کنٹرول کر سکتا ہے، ورنہ اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یزید عبید اللہ سے کچھ نفرت کرتا تھا، مگر مجبور ہو کر اس نے فیصلہ لکھ دیا، اور مسلم بن عمر الباہلی کو اس نے خط لکھا حضرت نعمان کی معزولی کا اور اس کی تقرری کا۔ اور عبید اللہ بن زیاد بصرے کا پہلے حاکم تھا، اب بصرے کے ساتھ ساتھ اس کو کوفہ بھی مل گیا۔ تو عبید اللہ بن زیاد کے پاس جب مسلم بن عمر الباہلی پہنچا تو عبید اللہ بن زیاد نے بصرہ سے کوفہ کی طرف کوچ کیا۔ راستے میں اب وہ حالات کو کافی حد تک جان چکا تھا۔ اس کا ایک غلام تھا، اس کا نام تھا معقل۔ اس کو اس نے کچھ پیسے دیے اور کہا کہ مجھ سے پہلے تم کوفہ میں جاؤ، اپنے آپ کو محب اہل بیت ظاہر کرو اور کہو کہ میں شام سے آ رہا ہوں، اور یہ پیسے بھی ان کو چندے میں دو، ان کی وفاداریاں، ان کا اعتماد حاصل کرو، اور پھر اندر کے حالات کی خبر حاصل کرو، مجھے بتاؤ۔ تو معقل چلا اور آ کر لوگوں سے پتہ کرتے کہ مسلم بن عقیل کہاں ہے۔ تو مسلم بن عقیل کو بھی حالات کا پتہ تھا، انہوں نے ایک ٹھکانہ اپنے لیے رکھنا مناسب نہیں سمجھا، وہ بھی ٹھکانہ بدلتے تھے۔ شروع میں مسلم بن اوسجہ الاسدی کے گھر تھے، وہاں سے وہ منتقل ہوئے ہانی بن عروہ کے گھر میں۔ یہ جب معقل آیا تو حضرت مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ کے گھر میں تھے، وہاں پہنچے تو اس نے آ کر سلام کیا، کہا کہ میں اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوں، حمص سے آیا ہوں، مسافر ہوں، اور 3000 درہم، بڑی آج کے کئی لاکھ روپے بن جاتے ہیں، چاندی کا سکہ ہوتا ہے، 3 لاکھ درہم اس نے چندہ بھی دیا کہ یہ آپ کی خدمت میں ہے، اس تحریک کے لیے ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے فرمایا اسامہ عبداللہ ابن عمر کو ابو اسامہ کو دے دو، وہ اس سے ہتھیار خریدتے ہیں، گھوڑے خریدتے ہیں تاکہ آگے ہمارے کام آئے۔ تو چندہ ان کو دے دیا اور چند دن وہ وہاں رہا، اپنی آنکھوں سے سب دیکھتا رہا، جاسوسی کرتا رہا، مخبری کرتا رہا، یہاں تک کہ ادھر عبید اللہ بن زیاد کوفہ میں آیا، اور حضرت مسلم بن عقیل نے تیسرا گھر بدلا، ہانی بن عروہ کے گھر سے شریک بن اعور کے گھر میں آئے، اور شریک بن اعور کوفہ کا بڑا رئیس تھا، اور اتفاق سے وہ بیمار ہو گیا تھا۔ تو جب عبید اللہ بن زیاد کوفہ میں آیا، ابھی قصر عمارت میں نہیں گیا، تو کسی نے اس سے کہا آپ یہاں کے لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے یہ شریک بن اعور بیمار ہے، اس کی عیادت کر لیں تو یہاں کے لوگوں میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے گی، آپ کے گرویدہ ہو جائیں گے۔ تو اس کو یہ تجویز پسند آئی، اس نے پیغام بھجوایا شریک بن اعور کو کہ میں تمہاری عیادت کے لیے آ رہا ہوں۔ حضرت مسلم بن عقیل ان کے گھر میں تھے، تو شریک بن اعور یہ سچے پکے محب اہل بیت تھے۔ انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل سے کہا کہ شکار خود شیر کے پاس چل کر آ رہا ہے، میرا مشورہ ہے کہ تم پیچھے پردے میں چھپ جاؤ، اور جیسے ہی یہ آئے اور یہ اطمینان سے بیٹھ جائے گا، میں موقع اگر مناسب سمجھوں گا تو میں پانی مانگوں گا، یہ اشارہ ہوگا تم تلوار سے فوراً اس کے گردن پر وار کرنا، اس کا سر تن سے جدا کر دینا۔ حضرت مسلم بن عقیل کو یہ تجویز پسند آئی، تو عبید اللہ بن زیاد آیا، اب وہ سامنے کرسی پر بیٹھا، پیچھے کمرہ تھا، اور آگے ادھر وہ شریک بن اعور تھے، ہانی بن عروہ بھی تھے، اور عبید اللہ بن زیاد کا ایک محافظ مہران ان کے سر پر کھڑا ہوا تھا حفاظت کے لیے۔ تو اس نے عیادت کی، عیادت کے دوران حضرت شریک بن اعور نے اس کو باتوں میں لگایا، پھر آواز لگائی اسقونی، پانی پلاؤ، تو اندر سے کوئی حرکت نہ ہوئی۔ دوبارہ کہا کچھ دیر کے بعد اسقونی، پانی پلاؤ، پھر کہا اسقونی، تو ایک لونڈی تھی، اس نے کہا میرا مالک پانی مانگ رہا ہے آقا، پانی پلانے والا کوئی نہیں، چلو میں ہی جا کر پلاتی ہوں۔ تو وہ پانی لینے کے اندر مٹکا تھا، وہ اندر گئی تو اچانک نظر پڑی مسلم بن عقیل پر، تو وہ ایک اجنبی عورت کو اچانک کوئی مرد نظر ہے، گھبرا جاتی ہے، وہ گھبرا کر فوراً باہر آئی۔ مہران جو تھا وہ بڑا سمجھدار تھا، وہ سمجھ گیا کہ کوئی سازش ہے، اس نے فوراً عبید اللہ بن زیاد کو اشارہ کیا، اٹھو، ابھی اٹھو۔
وہ اٹھ کھڑا ہوا، باہر گئے، اس نے کہا تیرا ستیاناس ہو، مجھے کیوں اٹھایا؟ اس نے کہا بیٹھے رہتے تو تمہارے دھڑ پر تمہارا سر نہ ہوتا، تم مر چکے ہوتے، اندر سازش ہے۔ تو وہ باہر گیا تو مسلم بن عقیل باہر آئے تو شریک بن الاعور نے کہا کتنا اچھا موقع تھا، آپ باہر آتے، تلوار کا وار کرتے، یہ مر جاتا، جا کر سیدھا قصر عمارت پر قبضہ کرتے، پورا کوفہ ہاتھ میں آ جاتا، پھر یہاں سے بصرہ کو بھی ہم حاصل کر لیتے، بڑا اچھا موقع تھا، آپ نے گنوا دیا۔ تو مسلم بن عقیل نے فرمایا بات تمہاری صحیح ہے، بہت اچھا موقع تھا، لیکن جب تم نے پانی مانگا عین وقت پر مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو سنن ابی داؤد میں ہے۔ آپ نے فرمایا الایمان قید الفتک لا یفتک مؤمن، ایمان دھوکے سے قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا، اور مسلمان میدانوں میں قتل کرتا ہے، دھوکے سے کسی کو بلا کر قتل نہیں کرتا۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ فرمایا اس وجہ سے میں نے معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا۔ ادھر مسلم عبید اللہ بن زیاد سیدھا قصر عمارت میں گیا، نعمان بن بشیر کو وہ خط پیش کیا اور ان کو معزول کیا اور عہدہ خود سنبھالا۔ ظہر کی نماز کا وقت آیا، ظہر کے بعد اس نے اہل کوفہ کو جمع کیا اور ایک خطبہ دیا اور کہا کہ میں شہر کے امن کو، مجھے ہر حال میں امن کو قائم رکھنا ہے، لہذا کہیں کوئی انتشار فتنہ نظر آئے مجھے اس کی خبر کرو، اگر کسی کے متعلق مجھے پتہ چلا کہ اسے فتنے کی خبر ہے، اختلافات کی خبریں اس کے پاس ہیں اور وہ مجھے نہیں بتا رہا، تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہ اب اس کے پاس رپورٹیں آنی شروع ہوئیں، پتہ چلا کہ ہانی بن عروہ کو پکڑ لو، تمہیں سب پتہ چلے گا۔ اس نے کسی کو بھیجا، ہانی بن عروہ کو بلوایا اور کہا کہ مسلم بن عقیل کا بتاؤ کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا لا ادری، مجھے نہیں پتہ۔ تو اس نے فوراً معقل کو آواز لگائی، وہ جو مخبر بن کر آیا تھا، کتنی ہماری اسلامی پر مخلص تنظیمیں تحریکیں ہیں کہ یہی سی آئی ڈی کے لوگ چندے بھی دیتے ہیں، روپ دھار کراتے ہیں اور پھر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، یہ پرانا طریقہ ہے۔ تو وہ اس کو بلایا، اب وہ ہانی بن عروہ کے سامنے آ کر کھڑا ہوا، کئی دن ان کے گھر میں رہا، ان کے ساتھ کھاتا رہا، پیتا رہا، بڑے بڑے محبت کے دعوے کرتا رہا، وہ تو حیران ہو گئے۔ تو اب انکار کی گنجائش نہیں تھی، تو اس نے کہا اب بتاؤ، مگر عین وقت پر ایمانی غیرت کو جوش آ گیا۔ تو ہانی بن عروہ نے کہا اللہ کی قسم، اگر مسلم بن عقیل میرے پاؤں کی زمین کے نیچے بھی چھپے ہوئے ہوں تو میں پاؤں اٹھا کر ان کا پتہ نہیں بتاؤں گا، تمہیں جو کرنا ہے کر لو۔ اس کو غصہ آیا، ہاتھ میں برچھا تھا، منہ پہ مارا، ناک ٹوٹ گیا، چہرہ زخمی ہو گیا اور کہا ان کو جیل میں ڈال دو۔ جیل میں ڈالا، باہر خبر مشہور ہو گئی کہ یہ شہید ہو گئے، ہانی بن عروہ شہید ہو گئے۔ ان کا پورا خاندان عمر بن حجاج کی قیادت میں آیا اور قصر عمارت کے گرد کھڑا ہوا، شور کرنے لگا، نعرے لگانے لگا اور احتجاج کرنے لگا۔ تو اندر جب شور پہنچا، عبید اللہ بن زیاد نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا باہر لوگ سمجھے ہوئے ہیں کہ ہانی بن عروہ مارا گیا۔ اس نے کہا ان کو بتاؤ، میں نے قتل نہیں کیا، پکڑا ہے، مجھے مسلم بن عقیل کا پتہ بتا دے، میں اس کو چھوڑ دوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ صرف اس مقصد کے لیے پکڑا ہوا ہے، تم واپس اپنے گھروں کو جاؤ۔ لوگ چلے گئے۔ اب حضرت مسلم بن عقیل رحمہ اللہ کو جب پتہ چلا کہ میرے مخلص ساتھی اور میرے میزبان ہانی بن عروہ وہ جیل میں ہیں، تو 18,000 لوگوں نے بیعت کی تھی، تو ان کو بلایا، آ جاؤ وقت آ گیا ہے، جا کر ہانی بن عروہ کو رہا کرواتے ہیں۔ تو 4,000 لوگ ان کے گرد آ گئے، 4,000، اور اس میں مختار بن ابی عبید الثقفی، کئی دفعہ نام سنا ہوگا شیعوں کی زبان سے، وہ بھی آیا، سب جھنڈا لیے ہوئے، اور عبداللہ ابن نوفل ابن الحارث سرخ جھنڈا لیے ہوئے آیا۔ دائیں طرف کے لشکر کی کمان عبید اللہ مختار بن ابی عبید اللہ نے کی، اور بائیں طرف کی کمان عبداللہ بن نوفل بن حارث نے کی، اور درمیان کی کمان مسلم بن عقیل رحمہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی، اور یہ چلے قصر عمارت کی طرف۔ چاروں طرف سے جب اس کا محاصرہ کیا تو ایک زلزلہ برپا ہو گیا، اندر وہ لوگ تھر تھرا گئے۔ عبید اللہ بن زیاد گھبرا گیا، اس کو اپنی موت نظر آنے لگی۔ اس نے کہا فوری طور پر قلعے کے دروازے بند کرو، دروازے بند ہو گئے۔ پھر اوپر سے اس نے
سب کو دیکھا اور شہر کے جو شرفاء تھے ان کو بلایا، ان سے کہا کہ ان کو کہو واپس جائیں، ورنہ میں پیغام بھیجوں گا شام، وہاں سے لشکر شام آئے گا، کوئی زندہ نہیں بچے گا۔ اب یہ موت پر بیعت کرنے والے لشکر شام سے نام سن کر گھبرا گئے۔ ان کی غداری دیکھیں، نام سن کے، جبکہ کوفہ سے دمشق 850 کلومیٹر کا سفر ہے، اور اس زمانے کی جتنی جو سواریاں جو دستیاب تھیں اس کے مطابق ایک دن میں 100 کلومیٹر کا سفر ہوتا تھا، 8 دن جانے کے 8 دن آنے کے، 16 دن سے پہلے لشکر شام آ ہی نہیں سکتا۔ تو اس 16 دن میں پتہ نہیں یہ کیا سے، اگر مخلص ہوں تو کیا سے کیا کر دیں۔ تو یہ گھبرا گیا لشکر شام کا سن کر۔ دوپہر لوگ پھر کھسکنا شروع ہوئے، 20 30 کی ٹولیاں نکلتی گئیں۔ ظہر کے وقت 4000 میں سے 500 بچے، ظہر کے بعد پھر 400 رہ گئے، پھر 300 رہ گئے، پھر مغرب کے وقت صرف 30 افراد رہ گئے، 30 افراد۔ اور مغرب کے بعد، مغرب کی نماز کا جب وقت قریب آیا تو حضرت مسلم بن عقیل ان کو لے کر دوسرے دروازے ابواب الکندہ کی طرف بڑھے، تو عین اس وقت پر اس جھٹ پٹے کا فائدہ اٹھا کر 20 لوگ اور کھسک گئے۔ 10 کے ساتھ نماز مغرب شروع کی، سلام پھیرا تو ایک بھی نہیں تھا، سب کے سب فرار ہو گئے، اکیلے رہ گئے حضرت مسلم بن عقیل۔ وہ فوراً اٹھے، اور شہر انجان تھا، راستوں سے واقف نہیں، لوگوں سے واقف نہیں، کچھ نہیں جانتے، بھٹکتے پھرتے، رات کا اندھیرا، پھر دشمن کی فوجیں پیچھے، CID کے لوگ پیچھے، تو چلتے آگے ایک عورت کا گھر تھا، اس کے قریب کھڑے ہو گئے۔ صبح سے نہ کچھ کھایا نہ پیا، پیاس کی شدت، کھڑے ہو گئے۔ تو ایک عورت اندر رہتی تھی، اس کا نام تھا طوعہ، اور اشعث بن قیس کی وہ ولد لونڈی تھی۔ وہ اس کا بیٹا بلال بن اسید وہ باہر گیا ہوا تھا، تو ماں کو پریشانی تھی کہیں میرا بیٹا کسی کے ہاتھ مارا نہ جائے، حالات ایسے تھے۔ تو ماں اپنے بیٹے کے انتظار میں دروازے کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی، تو حضرت مسلم بن عقیل رحمہ اللہ نے دروازے پر دستک دی، تو اس نے فوراً دروازہ کھولا، پوچھا کون؟ انہوں نے کہا پانی چاہیے۔ عورت نے پانی پلایا، پھر انہوں نے پانی پیا اور پیالہ واپس کر دیا، اس نے دروازہ بند کیا، اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے آیا کہ نہیں آیا، دروازہ کھولا تو مسلم بن عقیل پھر کھڑے ہوئے تھے۔ اس نے کہا میرے گھر کے سامنے کیوں کھڑے ہو، میری بڑی بدنامی ہو جائے گی، کہیں اور چلے جاؤ۔ انہوں نے فرمایا بہن میں مسافر ہوں، یا مجھے کوئی جانتا نہیں ہے، لوگوں نے جنہوں نے مجھے بلایا، میرے میزبانوں نے مجھ سے غداری کی، لوگوں نے دھوکہ دیا، تو میں اس وقت بس اللہ کی زمین پر ہوں، اللہ کے سوا کوئی سہارا نہیں ہے۔ پوچھا کون ہو؟ کہا مسلم بن عقیل، نام وہ جانتی تھی۔ اس نے کہا اچھا۔ انہوں نے کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا مجھے کچھ وقت کے لیے پناہ دے دو، وقت آنے پر انشاءاللہ میں اس کا احسان اتار دوں گا۔ تو عورت نے بلایا، اندر ایک کوٹری تھی، اندر بھیج دیا کہ وہاں چلے جاؤ۔ فوراً ہی اس کا بیٹا بھی آ گیا، بلال بن اسید۔ اب عورت اچھی تھی، اس نے کہا صبح سے بھوکا ہے، پیاسا بھی ہے، تو وہ کھانے کا انتظام کرنے لگی، کبھی اندر جائے کبھی باہر آئے، اندر جائے باہر آئے۔ بیٹے کو شک ہو گیا کوئی چکر ہے، ماں سے پوچھا اندر کون ہے؟ اس نے کہا نہیں کوئی نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، کچھ ہے، بتاؤ۔ تو ماں نے بتایا اور اس کو قسم دی کہ کسی کو مت بتانا۔ تو اس کو کھانا پیش کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رحمہ اللہ نے کھانا نہیں کھایا، بس پانی پیا، اور صبح تک اسی گھر میں رہے، وہ لڑکا بھی اسی میں رہا۔ فجر کے بعد وہ لڑکا نکلا، بلال بن اسید، اس کا ایک دوست تھا عبد الرحمن، اس سے ملا، اور ادھر فجر کی نماز کے بعد عبید اللہ بن زیاد نے اہل کوفہ کو جمع کر کے کہا ہر قیمت پر مجھے مسلم بن عقیل چاہیے، گھر گھر کی تلاشی لو، زمین کھودو، کچھ کرو، مسلم بن عقیل مجھے چاہیے، ورنہ تمہاری خیر نہیں ہوگی۔ تلاش جاری تھی، تو لوگوں میں پھر سیاسی گفتگو ہوتی ہے، تو بلال بن اسید نے عبد الرحمن کو بتایا کہ مسلم بن عقیل ہمارے گھر میں۔ عبد الرحمن کا باپ محمد بن اشعث قصر عمارت میں کام کرتا تھا، اور یزید کی مات بالکل عبید اللہ بن زیاد کے قریب تھا۔ تو عبد الرحمن گیا قصر عمارت میں، اپنے باپ اور یزید سامنے بیٹھا ہوا ہے، باپ کے کان میں کہا کہ مسلم بن عقیل کا پتہ چل گیا۔ تو یزید نے جب عبید اللہ بن زیاد نے جب دیکھا، اس نے کہا یہ کان میں کیا خسر پھسر کر رہے ہو، مجھے بتاؤ۔ انہوں نے بتایا، اس نے کہا اچھا۔ تو پولیس افسر صاحب الشرطہ، جو بڑا پولیس افسر تھا، اس کا نام تھا حویرث، اس کو بلایا، عمر بن الحویرث، اس کو کہا
80 افراد لے کر جاؤ اور عبد الرحمن کو بھی لے جاؤ، محمد بن اشعث کو بھی لے لاؤ، بلال بن اسید کو بھی اپنے ساتھ لو اور جا کر اس گھر سے مسلم بن عقیل کو لے آؤ۔ تو 80 افراد گئے اور گھر کا محاصرہ کیا اور 10-12 افراد کو اندر بھیجا، جا کر پکڑ کر لے آؤ۔ تو 10-12 افراد بار بار اندر گئے اور اندر ہی بڑی شدید لڑائی ہوئی۔ مسلم بن عقیل نے بھی تلوار کا استعمال کیا مگر کوئی ایک ان کو پکڑ نہ سکا، خائب و خاسر باہر آ گئے، ہر مرتبہ ناکام ہوئے اور وہ سمجھ گئے ہم 80 مسلم بن عقیل پر بھاری نہیں ہو سکتے، ہم نہیں پکڑ سکتے، اتنے بہادر تھے۔ تو انہوں نے پھر باہر آگ لگا دی، پورے خیمے کو، گھر کو آگ لگا دی، اندر دھواں پہنچا تو دم گھٹنے لگا، تو وہ مجبور ہو کر باہر نکلے۔ باہر آئے تو پھر لڑائی ہوئی، انہوں نے سمجھا کہ ہم طاقت سے ان کو گرفتار کر لیں گے، مگر حضرت مسلم بن عقیل لہو لہان ہو گئے، کپڑے سرخ، وجود سرخ، لیکن کوئی پکڑ نہ سکا۔ بالآخر عبد الرحمن نے کہا میں تمہیں پناہ دیتا ہوں، اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو، آپ کو زندگی کی امان دیتا ہوں، کچھ نہیں ہوگا۔ تو حضرت مسلم بن عقیل رحمہ اللہ نے تلوار پھینکی، انہوں نے تلوار اٹھائی اور فوراً ان کو خچر پہ سوار کیا۔ مسلم بن عقیل کو پتہ چل گیا کہ اب میرا بچنا مشکل ہے، یہ لوگ یہاں بھی عہد شکنی کر رہے ہیں، غداری کر رہے ہیں، اور ان کو لے کر پہنچے قصر عمارت میں۔ ان کو بڑی پیاس شدت سے لگی ہوئی تھی، تو اندر جب پہنچے تو ایک پانی کا مٹکا پڑا تھا، تو اس کی طرف بڑھنے لگے، تو وہ جو یزید کا پیغام لے کر آیا تھا، مسلم عبید اللہ بن زیاد کی تقرری نامہ لے کر جو آیا تھا، وہ عبید اللہ بن مسلم، تو مسلم بن عمر الباہلی، اس نے کہا یہ پانی تم نہیں پی سکتے، اب تمہاری پیاس العیاذ باللہ جہنم کے کھولتے ہوئے پانی حمیم سے ہی بجھے گی۔ فرمایا کون ہو تم؟ کہا مسلم بن عمر الباہلی۔ فرمایا ویلک یا ابن ناہیلا، اے ابن ناہیلا تمہارے لیے بڑی ہلاکت ہے، تم ہی اس جہنم میں جاؤ گے، تم اس کے زیادہ حقدار ہو۔ پھر عقبہ بن ابی معیط کا بیٹا عمارہ، اس کو ترس آیا، پانی لے کر آیا، اس نے پانی پیش کیا تو انہوں نے ابھی لبوں سے لگایا، پورا چہرہ لہو لہان تھا، پورا خون اس پیالے میں منتقل ہو گیا، پانی نہ پی سکے، پیالہ ایک طرف رکھ دیا اور پھر دیوار کا سہارا لیا، عبید اللہ بن زیاد کے سامنے پیش ہوئے اور اس نے سلام نہیں کیا۔ اس نے کہا مجھے سلام نہیں کیا، کہ میں فاسق فاجر کو سلام نہیں کرتا۔ اس نے عبید اللہ بن زیاد نے کہا یہاں تم آئے ہو، یہاں حکومت ایک ہے اور کوئی اختلاف نہیں ہے، تم پھوٹ ڈالنے آئے ہو، نقض امن کے لیے آئے ہو۔ حضرت مسلم بن عقیل نے فرمایا ہم حکومت کے لالچی نہیں ہیں، ہم اللہ کی قسم حکومت میں اصلاحات چاہتے ہیں، عدل چاہتے ہیں، انصاف چاہتے ہیں، اللہ کی دھرتی پر اللہ کا نظام چاہتے ہیں، حکومت میں سے جاگیردارانہ نظام کو نکالنا چاہتے ہیں، موروثیت کے خاتمے کے لیے ہماری تحریک ہے۔ ہماری تحریک کا مقصد اللہ کی دھرتی پر اللہ کا نظام خلفائے راشدین کے طرز پر شورا وسیع بنیادوں پر شورائیت پر مبنی حکومت کا قیام، یہ ہمارا مقصد ہے۔ ہم حکومت کی طمع رکھنے والے نہیں ہیں، ہم اس لیے آئے ہیں۔ تو بات چیت ہوئی تو پھر اس نے کہا اب میں تمہیں قتل کروں گا۔ فرمایا واقعی قتل کرو گے؟ کہا ہاں۔ کہ مجھے کچھ وصیت کرنی ہے۔ کہ کر لو۔ تو چاروں طرف نظر دوڑائی، کس کو وصیت کروں؟ نظر پڑی عمر بن سعد بن ابی وقاص، حضرت عمر سعد بن ابی وقاص کے بیٹے عمر، ان پر نظر پڑی، ان کو آواز لگائی ذرا میرے قریب آؤ۔ وہ قریب آئے تو میں تمہیں کچھ وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کرو۔ کہا نہیں ایسے سب کے سامنے نہیں، تنہائی میں۔ تو وہ ڈرتا تھا عبید اللہ سے، اس نے کہا یہ اجازت دے تو میں سنوں تمہاری۔ عبید اللہ نے کہا سن لو۔ تو ایک طرف آئے، فرمایا 3 نصیحتیں ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ کوفہ میں نے ایک آدمی کے 700 درہم دینے ہیں، میرے اوپر قرضہ ہے، اس کا بوجھ ہے، یہ تم اس پورے مجمع میں اگر کوئی مجھ سے قرابت رکھتا ہے تو وہ تم ہو، تو یہ قرضہ میں تمہارے سپرد کرتا ہوں، تم نے فلاں شخص تک یہ قرضہ پہنچانا ہے۔ انہوں نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے۔ کہا دوسرا یقیناً ابھی میری موت واقع ہوگی اور مجھے نہیں پتا یہ کیا کرتے ہیں، میں یہ تمہیں تاکید کرتا ہوں، عبید اللہ بن زیاد تمہاری بات ٹالے گا نہیں، اس سے میری لاش مانگ لینا اور شرعی طریقے سے تدفین کرنا۔ اور
تیسری وصیت یہ ہے کہ میں حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو لکھ چکا ہوں کہ لوگ یہاں بڑا مجمع تیار ہے، لوگ مخلص ہیں، 18,000 لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے۔ آج کا دن یوم عرفہ 8 ذی الحجہ تھا، یوم عرفہ نہیں 8 کا دن تھا، اور وہ آج نکل چکے ہوں گے یا آج سے ایک دن پہلے نکل چکے ہوں گے۔ کسی کو بھیجو، میں الفاظ بتاتا ہوں، میرے ہی الفاظ حسین تک پہنچاؤ، ان سے کہو ان ابن عقیل بعثنی الیک وهو فی ایدی القوم اسیر لا یدری ایصبح ام یمسی حتی یقتل وهو یقول لک ارجع الى اہلک ولا یغرنک اہل الکوفہ، کہ میرے الفاظ ان تک پہنچاؤ کہ ابن عقیل دشمن کی قید میں ہے اور تمہیں یہ کہتا ہے اور کچھ پتہ نہیں ہے آج صبح اس کا سر قلم کر دیا جائے یا شام تک وہ جام شہادت نوش کر لے، وہ تم سے یہ درخواست کرتا ہے کہ واپس چلے جاؤ، اہل کوفہ کے دھوکے میں نہ آنا، انہوں نے تمہارے باپ کو بھی دھوکہ دیا، تمہارے بھائی کو بھی دھوکہ دیا اور تمہیں بھی دھوکہ دیا، جو کچھ انہوں نے اب تک خطوط میں کہا ہے سب جھوٹ ہے، مجھ سے بھی انہوں نے جھوٹ کہا، مکاری کی، منافقت کی، لہذا واپس چلے جاؤ۔ تو محمد بن تو حضرت عمر بن سعد نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں پیغام پہنچاؤں گا، تمہاری ان تینوں وصیتوں پر عمل کروں گا۔ پورا دن ایسے گزرا، اگلا دن آیا 9 ذی الحجہ کا یوم عرفہ، تو ان کو اوپر قصر عمارت کی چھت پر لے جایا گیا اور ایک شخص تھا ابن حمران، اس سے کہا گیا کہ سر قلم کر دو، تو اس ظالم نے تلوار کا وار کیا اور پھر ان کا سر قلم کیا، اور اس کے بعد حضرت ہانی بن عروہ کو بھی شہید کیا گیا۔ اگلا ایک کام عبید اللہ بن زیاد نے یہ کیا، حجاز سے عراق کے بیچ میں سرحد پر اپنے لوگ متعین کر دیے کہ اندر کے حالات کی خبر کسی قیمت پر حضرت حسین کو نہ ہو، اور ادھر سے کوئی بندہ ادھر آئے تو اس کو بھی پکڑا جائے، ادھر سے کوئی باہر جانے لگے تو اس کو بھی پکڑا جائے۔ یہ اس شہادت حسین اور واقعہ کربلا کا ایک حصہ ہے۔ دوسرا حصہ ہے سن کے 7 ذی الحجہ سن 60 ہجری کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ سے